بیلنس. اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اختیار کرو. اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں. اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت. تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی, وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے. جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے, اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم. حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم. کائنات کو بنانے کے بعد, تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا, وہ اصول, وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی. اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ. ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا, لکھ. تو پہلا اصول لکھا سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی, جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا. اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں. میرا غضب ہوگا ہی نہیں, ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت. مشرکین مکہ نے کتنا ستایا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, سب کو معاف کر دیا. ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی. بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے؟ رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں؟ جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائیں. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا. غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کہ جو بھی جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, یہاں تمیز یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے. اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل, یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے, داماد ایک نمبر کا ہیروئن چی چرسی کہیں کا الو کا, کیا بولوں میں, اور برداشت پہ برداشت, نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا, نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹھیک ہوگا, یہ چھوڑ دو اس کو. نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے, کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں
اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے, تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا, ایک مولوی اور ایکٹر, تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بایوٹک ہے, کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت, لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے, بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت بھائی, اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے